علیکم میں امداد سمرو شور اٹھا ہے انتخابات سے صرف 2 دن بعد دھاندلی کا اور دھرنے شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 170 سیٹیں جیتی ہیں، اگر ان کو ان کے اعلان کردہ دعویٰ کردہ عدد کے مطابق سیٹیں نہیں دی جاتی تو پھر وہ احتجاج کریں گے۔ احتجاج کی کال انہوں نے دے دی ہے اور صورتحال ایک بار پھر 2013 کے الیکشن کے بعد شروع ہونے والی دھرنوں کی تحریک کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف جوڑ توڑ کا عمل، حکومت سازی کے لیے مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے۔ آصف زرداری نے لاہور میں ڈال دیے ہیں ڈیرے، آزاد ارکان کے ساتھ رابطے کر دیے ہیں تیز، ٹیمیں بنا دی ہیں جو آزاد ارکان سے رابطے کر رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ایک بڑی کمیٹی بنا دی ہے اتحادیوں کے ساتھ اتحادی ڈھونڈنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے کہا ہے کہ جناب اگر ہمیں حکومت میں شامل کرنا ہے، ہماری مدد درکار ہے، تو جناب ہمارے پاس چل کر آؤ۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ جی لاہور آ جاؤ، ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون کو ہمیشہ اس ایٹیٹیوڈ نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو بہرحال پہلے جو ہے وہ آغاز میں کر لیتا ہوں جو پیپلز پارٹی کے اندر مشاورت چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جلد بازی کر لی تقریر کرنے میں۔ جلد بازی تو میاں نواز شریف صاحب نے اس لیے کی کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے اعلان نہ کیا، اگر انہوں نے تاثر نہ دیا کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو پھر آزاد ارکان کسی اور طرف چلے جائیں گے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بجائے تحریک انصاف کے ساتھ یا تحریک انصاف کے آزاد ارکان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنا سکتی ہے، تو مرکز بھی جائے گا اور پنجاب بھی جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنائے گی؟ تو پھر اس میں کون وزیر اعظم ہوگا، کون صدر ہوگا؟ اس سوال پر میں آپ کو جو آپشنس ہیں اس کا جواب اپنے ویلاگس میں دے چکا ہوں۔ لیکن اب ایک اور سوال اٹھا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے اندر اٹھا ہے۔ اب اس کا جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشاورت کی آج دن بھر انہوں نے بلاول ہاؤس لاہور میں، پنجاب کی لیڈرشپ کو بلایا، ان سے پوچھا، کارکنوں سے پوچھا، کیونکہ جیسے ہی اعلان ہوا نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ جی ہم پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے، ہم اپنا JUIF سے بھی رابطہ کریں گے، MQM سے بھی رابطہ کریں گے، سب سے رابطہ کر کے ہم مخلوط حکومت بنائیں گے تاکہ ملک کو بحرانوں سے نکالا جائے، تو اس کے بعد ایک خبر آئی کہ آصف زرداری صاحب سے شہباز شریف صاحب نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے گھر پر ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں حکومت سازی کی انہوں نے دعوت دی ہے ان کو کہ جی مل کر آئیں، چلیں مل کر۔ تو اس پر آصف زرداری صاحب نے ان کو جو کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ان کو کیا کہا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو سینٹیمنٹ پیپلز پارٹی کے ورکر کا پنجاب کے جالے کا ابھر رہا تھا، اس سینٹیمنٹ کو بھانپتے ہوئے انہوں نے مشاورت شروع کر دی ہے۔ بلاول بھٹو نے آج جن قائدین سے ملاقات کی ہے، مختلف رہنماؤں سے ملے ہیں، تو ان سے وہ پوچھ رہے تھے کہ جی ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ جانا چاہیے، تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ ارکان کو اپنے ساتھ ملا کر یا ان کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانی چاہیے مرکز میں، یا ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنانی چاہیے؟ تو جو میجورٹی لوگوں کی ہے وہ تو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ نہیں، ہمیں PTI کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ پنجاب میں ہم نے سیاست کرنی ہے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر ہم بیٹھ گئے تو ستیہ ناس ہو جائے گا، بلکہ سوا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ستیہ پہلے ناس ہوا ہے تو سوا ہو جائے گا، اور زیادہ نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کو۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں اسی کو پروپیگیٹ کر کے، اسی کو کیش کر کے پیپلز پارٹی کی جو جگہ بننے کی امکانات ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہمیں PTI کے ساتھ جانا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا PTI بیٹھنا چاہتی ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، PTI ابھی تک تاثر یہ دے رہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ PTI یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم تو 2/3 میجورٹی لے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کسی کے ساتھ کیا بیٹھنا، ہمیں تو اپنا نمبر چھیننا ہے جو ہم سے چھینا گیا، PTI کہہ رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے اندر یہ مشاورت کا عمل جو ہے، اور سنجیدہ مشاورت کا عمل ہے یہ، کیونکہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے کا بہرحال نقصان ہوگا۔ حکومت مل جائے گی، ہو سکتا ہے بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں یا آصف زرداری صاحب صدر بن جائیں 5 سال کے لیے، لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب میں کیسے ریوائیو ہوگی یہ سوال ہوگا، کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد 2008 میں آصف زرداری صاحب نے پارٹی پر توجہ نہیں دی تھی اور آہستہ آہستہ پارٹی پنجاب میں ختم ہوتی چلی گئی، محترمہ شہید ہو چکی ہوئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب پر فوکس رکھا ابھی ان انتخابات میں، اور صرف 1 سوا مہینہ پہلے جلسے شروع کیے تو رزلٹ
بہت بہتر آیا، پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑھا، اور پھر پیپلز پارٹی نے اوورال واحد وہ پارٹی ہے جس نے چاروں صوبوں سے سیٹیں نکالی ہیں، مطلب کے پی کے سے بھی 4-5 سیٹیں صوبہ اسمبلی کی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے، سندھ پیپلز پارٹی کلین سویپ کر گئی ہے، پنجاب میں پیپلز پارٹی نے پچھلے انتخابات کی نسبت بہت زیادہ بلکہ 2 گنا زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، اور ووٹ الگ سے بڑا ہے پیپلز پارٹی کا، یعنی جہاں سے وہ ہارے بھی ہیں تو اچھا ووٹ لے کر آ رہی ہے پیپلز پارٹی۔ تو پیپلز پارٹی کے ایک ریوائیول کے امکان کے دوران پیپلز پارٹی ایک ایسے دوراہے پر آن کھڑی ہوئی ہے کہ قیادت کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ جائیں گے یا آپ ان سے بلاول بھٹو سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یا پی ٹی آئی کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم سب کے ساتھ بات کریں گے، ہم سب کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ یہ سوال بلاول بھٹو سے جیو نیوز کے جو ٹرانسمیشن ہے الیکشن کی اس میں بیپر کے دوران پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا جو ایک اس کے اندر جو رکاوٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جانے میں، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ شاید یہ نہ ہونے دے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف اقتدار میں آئے، کے پی کے میں آ گئی، مرکز میں اگر کسی بھی شکل میں پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی تو پھر ظاہر ہے وہ اپنا اس کو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرے گی، تو ایک الگ سے نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے، بحران تو پیدا ہو ہی چکا ہوا ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب پریڈکٹیبل نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، بم کو لات مار سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کہتے ہیں کہ جناب ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں۔ اول تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اگر وہ بیٹھ بھی گئے اپنے قریبی یاروں دوستوں کے سمجھانے پر تو بھی امکان موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت کہیں گے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، اسمبلی توڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بعد 2/3 میجورٹی لے کر اقتدار میں آنا چاہیں گے۔ تو لہٰذا عمران خان کے ساتھ جانے کا نقصان پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے میں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا دوسری بات کہ عمران خان یا پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بھئی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، ہمارے پاس 170 نمبر ہے، بے شک وہ 60-70 تک محدود ہو جائے، کیونکہ جو 100 کے قریب آزاد جیت کر آئے ہیں اس میں وہ آزاد بھی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے امیدواروں کے مقابلے میں انتخابات لڑ کر الیکشن جیتا تھا، اور وہ تھے، ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا لیکن تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نہیں تھے، تو وہ بھی نکلیں گے، تو نمبر جو ہے وہ اپنا نیچے چلا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے کچھ نمبر زیادہ ہو ان کا، تو پھر پیپلز پارٹی اگر تحریک انصاف کے ساتھ جائے گی تو وہ کہیں گے وزیر اعظم ہمارا بنائیں، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے پولیٹیکل وہ جو ساری ہے نا سچویشن، اس میں مسلم لیگ نون۔ ہاں پنجاب کے جالے کی ریزائنمنٹ آئے گی، وہ پیپلز پارٹی کو برداشت کرنی پڑے گی، اس کا طور یہ ہے کہ پنجاب میں ڈٹ کے سیاست کرے، شہر شہر گلی گلی لیڈرشپ آئے، پارٹی کی آرگنائزیشن بہتر کرے، تنظیم سازی بہتر کرے۔ تو بہرحال اب ایک تو یہ سلسلہ چل پڑا ہوا ہے مشاورت کا کہ حکومت سازی میں پیپلز پارٹی کس کے ساتھ جائے کس کے ساتھ نہ جائے۔ دوسری طرف دھرنوں پر میں بعد میں آتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے بعد سربراہ ہیں، حالانکہ اب لیگل سربراہ تو وہ نہیں ہیں لیکن سیاسی طور پر وہ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس سے پہلے عمیر نیازی نے اور سلمان صفدر جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے اپنا جیل میں مختلف مقدمات کی سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں انتخابات کے خلاف، انتخابی نتائج کے خلاف۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے جو پریس کانفرنس کی، ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں لیکن ایگریسو تھے، اور ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو پریس کانفرنس سن رہے تھے، تو میں نے کچھ دوستوں کو کہا کہ میں یہ ان سے لگ رہا ہے کہ کل کی جو رزلٹ ہیں انتخابات کے وہ ان سے ہضم نہیں ہوئے، ابھی ایگریشن میں آ گئے، اب یہ دوبارہ پرانے موڈ میں جائیں گے، دوبارہ لڑائی کٹائی مار کٹائی کی طرف جائیں گے۔ پنجاب میں واقعات ہو رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا کہ ان کے اپنا کارکنوں کو اور ان کے دفاتر پر حملے ہو رہے ہیں۔ محسن شاہنواز رانجھا نے ایسا ہی ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی والے جو جیت امیدوار ہیں وہ حملے کروا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی ایگریشن میں تو آ گئی ہے، اور لیڈرشپ کا رویہ بھی کچھ زیادہ ایگریسو ہو گیا ہے۔ ہوتا ہے انتخابات میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ ذرا تھوڑا سا ایگریسو ہوں گے۔ تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی بیرسٹر گوہر نے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 170 سیٹیں ملی ہیں، اور جہاں جہاں رزلٹ رکا ہوا ہے وہاں کے نتائج دیں،
آج رات 12 بجے تک، ورنہ ہم احتجاج کریں گے، باہر آئیں گے، سڑکوں پر آئیں گے ان حلقوں میں جہاں جہاں رزلٹ روکا گیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ فارم 45 کے تحت ہم تمام حلقوں سے جیتے ہوئے 2/3 میجورٹی لیے ہوئے ہیں، ہمیں وہ والا نمبر دیں، ہمیں وہ والی ہماری میجورٹی، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ تو صورتحال جو بنتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر عمران خان صاحب کی ہدایات پر احتجاج کی طرف جائے گی، تحریک کی طرف جائے گی، دھرنے دے گی، مظاہرے کرے گی۔ اور ایک امکان یہ بھی ہے، یہ نصرت جاوید صاحب نے اس امکان کا، خدشے کا اظہار کیا ہے، خبر نہیں ہے خدشہ ہے ان کا، کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب اپنے جو ارکان ہیں ان کے جو منتخب ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ جی آپ حلف ہی نہ لیں، باہر رہیں۔ اور یہ مطلب اسحاق ڈار صاحب آپ کو یاد ہوگا کتنے عرصے تک باہر رہے تھے۔ تو بہرحال اب اتنا زیادہ دیر تو یہ باہر نہیں رہ سکیں گے، لیکن ایک امکان یہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، ایک اور صدر عارف علوی صاحب کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیز کریں کہ تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی صدر صاحب دعوت دیں۔ پرانے زمانوں میں رہتے ہیں نا، ضیاء الحق کے جو زمانے میں رہتی ہے اپنا پی ٹی آئی، جب ضیاء الحق جہاز حادثے میں مر گئے تھے اور 88 میں انتخابات ہوئے تھے، بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ انتخابات جیت کر آ گئی تھی، تو اس وقت آئین کے مطابق صدر صاحب جو ہیں، صدر غلام اسحاق خان قائم مقام صدر تھے، وہ دعوت دیتے حکومت بنانے کے لیے اکثریت جماعت کو، یا ان کو کسی کو بھی دعوت دے دیتے کہ جی آپ اپنی اکثریت ثابت کریں اور حکومت بنائیں، میرے خیال میں آپ کے پاس اکثریت نہیں، آپ ثابت کریں، حکومت بنائیں۔ تو پھر اسحاق خان صاحب نے اپنے ان کے پاس جو چھوٹا سا اختیار تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو دعوت ہی نہیں دی تھی حکومت بنانے کی۔ 1-1.5 ماہ گزر گیا، پھر ڈیل کروائی گئی محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے، وہ بندوق کی نوک پہ نہیں ہوتی کہ جی آپ صدر بھی ہم دیں گے، وزیر خارجہ بھی ہم دیں گے، فوج اپنا جنرل اسلم بیگ نے ملاقات کی بینظیر سے، اور آپ افغان پالیسی بھی ہم دیکھیں گے، انڈیا کے ساتھ معاملات بھی ہم دیکھیں گے، آپ اچھا، اور جو بھٹو کے قاتل تھے ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، وہ ڈیل شیل کر کے۔ اور محترمہ شہید جو ہے وہ ظاہر اس وقت 11 سال کی عمریت کے بعد ملک میں مارشل لا اپنا ختم ہوا تھا اور ملک جمہوریت کی طرف جا رہا تھا، تو اس مفاہمت کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ایک مصلحت کے تحت وہ ڈیل قبول کر کے حکومت بنا لی تھی۔ تو یہ ایک پرانی ایک نظیر موجود ہے، یا ایک تو، لیکن اس کو اب اپنا 18ویں ترمیم میں یہ والی شک ختم کر دی گئی ہے، یہ والا رول ختم کر دیا گیا ہے کہ صدر جو ہے وہ دعوت دیں گے اکثریتی جماعت کو کہ جی آپ حکومت بنانے کے لیے اکثریت ثابت کریں، ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی رزلٹ آ گئے، کوئی بھی گروپ ثابت کرے اپنی اکثریت، کوئی پارٹی یا کوئی 2-4 پارٹیاں مل کر کولیشن گورنمنٹ بنائے، اکثریت ثابت کریں، اور پھر صدر پابند ہے کہ وہ اجلاس بلائیں قومی اسمبلی کا، اور اس میں بھی ایک لمٹ ہے، 10 یا 15 دن کا ایک ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اندر حلف ہوگا اور صدر اجلاس بلائیں گے، اور پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور پھر پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا۔ تو پی ٹی آئی والے یہ اس خام خیالی میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کا کردار ابھی بھی بہت اہم ہے، لہٰذا صدر عارف علوی صاحب جو ہے وہ دعوت دیں گے پی ٹی آئی کو، بیرسٹر گوہر کو، کہ جی آئیں حکومت بنائیں، اکثریت ثابت کریں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ پرانے رولز تھے، پرانے قوانین تھے۔ اچھا، دوسری چیز دھرنوں کی۔ اب پی ٹی آئی تو دکھا رہی ہے کہ جی وہ دھرنوں میں جائے گی، لیکن دھرنوں والی ایک اور پارٹی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUIF۔ سندھ میں انہوں نے دھرنا مولانا راشد محمود سوبرو صاحب نے دے دیا ہوا ہے دھاندلی کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا رزلٹ، ہماری جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں، تو لہذا جب تک ہمارے جیتنے والا رزلٹ ہمیں نہیں دیتے تب تک ہم جو ہے نا وہ نہیں یہاں سے اٹھیں گے، دھرنا جاری رکھیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بلاول بھٹو کی مشاورت کی ہے، اس میں ایک اور پوائنٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا نوٹ میں، وہ میں چھوڑ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے مشاورت تو کی ہے لیکن اپنی رائے بھی دی ہے اپنے دوستوں کو۔ وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہو، نون لیگ بھی ہو، اور پی ٹی آئی بھی ہو، باقی دیگر جماعتیں بھی ہوں، اور ایک یونٹی فارم آف گورنمنٹ ہو، تمام حکومت پارٹیاں اس میں ہوں، تاکہ ملک کو استحکام کی طرف لے کر جایا جائے۔ پی ٹی آئی نہیں بیٹھے گی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔